السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتش بازی کرنا یہ کیسا ہے، یعنی پٹاخے پھوڑنا یہ کیسا ہے، عام زبان میں سمجھ لیجئے۔ دیکھیے اس میں کئی سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ مال کا نقصان ہے کہ آدمی جو ہے اپنا پیسہ اپنا مال بالکل فالتو ضائع کر رہا ہے، فالتو برباد کر رہا ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آدمی نے تلی لگائی اور اس کا 10 روپے کا 20 روپے کا 50 روپے کا مال ضائع ہو گیا۔ تو سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ مال کا نقصان ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ دیکھیے فضول خرچی میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ آدمی نے 10 20 25 50 100 200 کئی لوگ کئی روپے اس کے پیچھے برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس فضول خرچی سے ہمیں بچنا ہے، اور اس سے نہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی مطلب نکلتا ہے، نہ اس سے انسان کو کوئی خوشی والی چیز ملتی ہے، کوئی مطلب نہیں اس چیز کا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی جان کا خطرہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے جو ہے آگ کے ذریعے سے کئی سارے جو ہے واقعات پیش آتے ہیں، کسی کا ہاتھ جل گیا، کسی کے آنکھ پہ لگ گئی، کسی کے کہاں لگ گئی، اور پھر بعد میں جو ہے عجیب و غریب نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے نمبر 1 فضول خرچی سے بچنا ہے، اس میں جو ہے فضول خرچی ہوتی ہے۔ نمبر 2 اس میں آدمی کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کئی لوگوں کے مکان جل جاتے ہیں، کئی لوگوں کے جو ہے کئی آبادیاں اس میں برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز سے بچنا ہے۔ تو اس میں 2 نقصان تو یہ ہو گئے، ایک تو مال، اور دوسرا نقصان انسان کی جان کا خطرہ، لوگوں کی جان کا خطرہ، لوگوں کے مکان کا خطرہ۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت کے دن ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ اور اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں، تو آپ نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام طور و طریق بتلا دیے ہیں، خوشیوں کے تمام طریقے بتلا دیے ہیں کہ آدمی کو خوشی کے موقع پر کیا کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو جو دن اور جو وقت ہمارے لیے خوشی کا ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اپنی طرف سے اپنی ذات کی طرف سے اس میں خوشی کا اظہار کریں تو پھر اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ تو یہ جو تہوار ہے یہ ہمارے لیے تہوار نہیں ہے، تو اس کو سمجھنا ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی قوم کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اسی قوم کے ساتھ ہوگا جو کچھ ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے، فالتو باتوں سے، اسی طریقے سے فضولیات سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ہم جب ان چیزوں پر عمل کریں گے، دین کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم نے جو ہے لوگوں کو دیکھ کر کے، لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے، ہر طرح کے مذہب کے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر بھی وہ تمام طریقے داخل کر دیے ہیں کہ جن چیزوں سے اسلام، جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو جن چیزوں سے منع فرما دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں پر عمل کرے، اللہ نے جو چیزیں بتلا دی ہے ان پر عمل کرے۔ تو جو آدمی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کے تقاضے کو مکمل نہیں کر رہا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بھئی ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اسلام اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کریں، ہم نیک عمل کریں، ہم وہ عمل کریں، وہ کام کریں جو لوگوں کو پسند ہو، ہم وہ کام نہ کریں جو لوگوں کو، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، تو وہ عمل نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔